بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کا جیل سے امریکی اخبار کو پہلا انٹرویو۔ اس انٹرویو نے قومی اور بین الاقوامی سیاست میں تہلکہ مچا دیا۔ اس انٹرویو نے اسٹیبلشمنٹ کی چولہے ہلا دی۔ اس کے بعد نواز شریف کو اپنی سیاسی موت صاف نظر آنے لگی۔ ہم اس انگریزی انٹرویو کا اردو ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ آج پاکستان پر وفاقی اور صوبائی دونوں سطح پر نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہیں کیونکہ پارلیمانی اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے باوجود 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں ہوئے۔ عوام یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے لیکن دونوں صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات آئینی مدت میں نہیں کروائے گئے۔ چنانچہ اب پاکستان کے عوام 8 فروری کے انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے پوری طرح سے داغدار ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی بلکہ اس نے پی ٹی آئی کی فرسٹ چوائس کے امیدواروں کے کاغذات ناجائز طریقے سے مسترد کروائے اور سیکنڈ چوائس کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کروا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹ ڈالی اور الیکشن کمیشن پر تنقید کرنے پر میرے اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات شروع کر دیے۔ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی مضحکہ خیز تحریک کے بعد جس انداز میں مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا اس نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا تو دور کی بات، وہ ہمیں سرے سے کوئی فیلڈ ہی نہ دینے کی ضد پر اٹکے ہوئے ہیں۔ آخر کار یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے امریکہ کے دباؤ میں حکومت سے ہماری برطرفی کی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ کیونکہ امریکہ میری آزادانہ خارجہ پالیسی کو سخت ناپسند کرتا تھا اور جب میں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تو امریکی حکومت سخت اشتعال میں آ گئی۔ ہم سب ملکوں سے دوستی رکھنے کے خواہاں تھے لیکن جنگوں کے لیے ہم کسی دوسرے ملک کی پراکسیز کا حصہ بننے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں حصہ لینے سے ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے اور معیشت کو ناقابل یقین نقصان پہنچا۔ مارچ 2022 میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا۔ میں نے بعد میں اس پیغام کو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے دیکھا اور بعد ازاں میں نے یہ سائفر کابینہ میں پڑھ کر سنایا۔ سائفر میں جو کچھ کہا گیا تھا اس کے پیش نظر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ امریکی اہلکار کا پیغام باجوہ کی سازش کے زیر اثر تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے میری وزارت عظمیٰ کا تختہ الٹ دیا گیا اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ ہمارے اتحادیوں اور حمایت یافتہ جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے امریکی حکومت اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کئی مہینوں سے کام کر رہے تھے۔ میری حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست احتجاجی ریلیاں۔ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ عوام اس وقت میرے ساتھ کھڑے تھے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین نے سیاست میں یوں دلچسپی لی تھی اور اس امر نے میرے مخالفین کو بے چین کر دیا جو اس سازش کا حصہ تھے۔ ان کی اس گھبراہٹ اور پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستانی معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ افراط زر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا اور پاکستان اور روپے کی قدر میں انتہائی کمی واقع ہو گئی۔ اور دوسری طرف نہ صرف ہماری حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 کے بارے میں ہماری حکومت نے دوسرے ملکوں اور اقوام متحدہ سے بے حد ستائش اور تعریفیں سمیٹی تھیں۔ علاوہ ازیں ہماری حکومت کے دوران معیشت کی نمو 6% کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے میرے نام پر کانٹا لگایا اور میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے کروائے۔ میرے ساتھیوں کو اغوا، تشدد اور بلیک میلنگ سے
پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ انہیں گزشتہ کئی مہینوں سے جیل میں رکھا گیا اور جب انہیں عدالتیں ضمانت دیتی ہیں تو نئے مقدمات کے ذریعے انہیں دوبارہ عدالت میں ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور بالخصوص خواتین کو تاریخ میں پہلی بار ملک کی سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے ان مظلوموں پر بے انتہا مظالم کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اشتہاری مجرم نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول میں ملک میں لایا گیا اور نواز شریف کی سزائیں ختم کرنے اور اس کی نااہلیت ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ عدالتوں پر اپنا اثر و رسوخ براہ راست استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں، جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبول سیاسی مینڈیٹ کے ساتھ جمہوری حکومت کی طرف سے اصلاحات کا آغاز کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کو موجودہ درپیش بحرانوں سے نکالنے کا دوسرا کوئی راستہ موجود ہی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور ہم تاریخ کی مخالف سمت جا رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لے، نہیں تو وقت اپنا فیصلہ صادر کر دے گا۔ آپ کو عمران خان کی اس انگریزی تحریر کا اردو ترجمہ کیسا لگا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ہو سکے۔ پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔